آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ سلمہ ہادیہ کے شمارہ جون 2025 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ بچوں کا صفحہ جس کا عنوان ہے ننھا باغبان اور اس کی رائٹر شازیہ باری ہیں۔ درخت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ جس زمین پر درخت نہ ہو وہ بنجر، بے رنگ اور بے جان محسوس ہوتی ہے۔ درخت صرف سبز پتے یا ٹھنڈی چھاؤں ہی نہیں دیتے بلکہ وہ زمین کی مسکراہٹ، فضا کا سکون اور انسان کی زندگی کا لازمی جزو ہے۔ وہ باغ کتنا ویران ہوتا ہے جس کے پودے سوکھ جاتے ہیں یا جس کے پھول ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن وہ جگہ جہاں پھول کھلے ہوں، پودے ہرے بھرے ہوں، اونچے اور گھنے درخت سے گزر کر ہوا آ رہی ہو، وہ جگہ کتنی پیاری اور خوبصورت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 10 میں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ۔ ترجمہ، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا جس سے تم پیتے ہو اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جس نے یہ زمین بنائی اس نے پیڑ پودوں درختوں سے پھول پتیوں سے اسے سجا دیا ہے، لیکن یہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں وہ ہمیں درختوں ہی سے ملتی ہے۔ درخت وہ خاموش محافظ ہیں جو بولے بغیر ہماری زندگیاں بچاتے ہیں، آکسیجن دے کر، آلودگی کو کم کر کے، پرندوں کا آشیانہ بن کر اور زمین کو مضبوط کر کے۔ أَلَمْ تَرَ إِنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا۔ ترجمہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور اس سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے؟ سورہ فاطر۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ درخت کاٹ کر قدرت کے اس حسن کو بگاڑ رہے ہیں۔ جو ہمیں آکسیجن دیتا ہے اسی کو ختم کر رہے ہیں، جس سے ٹکرا کر گرم ہوائیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ ان شاخوں کو گرا رہے ہیں۔ جو پتیاں، جو پودے انوائرمنٹ کو بہتر بناتے ہیں ان کو جلا کر آلودگی پھیلا رہے ہیں۔ اس طرح ہم خود کی مصیبت بڑھا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کو آلودگی، گلوبل وارمنگ اور قدرتی آفات کا سامنا ہے۔ ان تمام مسائل کا ایک حل ہے، درخت لگانا اور اس کی دیکھ بھال کرنا۔ ایچ سیڈ یو پلانٹ از اے سائلنٹ پرومس ٹو دا فیوچر۔ اور اگر یہ کام بچے کریں تو انسانیت کو یہ پیغام ملتا ہے کہ آنے والی نسلیں بیدار اور ذمہ دار ہیں۔ بچے سادہ دل، نرم مزاج اور محبت سے لبریز ہوتے ہیں۔ درخت بھی انہی صفات کا عکس ہیں۔ جب بچے پودے لگاتے ہیں تو وہ صرف زمین میں بیج نہیں بوتے بلکہ امید، محبت، خیال اور انسانیت کا بیج بوتے ہیں۔ ان کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں جب مٹی کو چھوتی ہیں تو ان میں جان آ جاتی ہے۔ جب وہ روزانہ پانی دیتے ہیں تو ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے۔ درخت کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت بھی پروان چڑھتی ہے۔ اسلام ہمیں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ کا ہی حکم نہیں دیتا بلکہ ہمیں فطرت سے محبت، زمین سے تعلق اور درختوں کی قدر سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو شخص درخت لگائے اور اس سے انسان، جانور یا پرندہ کھائے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ یعنی درخت لگانے اور اس کی دیکھ بھال کرنے سے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور قیامت کے دن انعام بھی ملنا ہے۔ بچوں کو یہ عبارت یاد رہے، پلانٹنگ اے ٹری از پلانٹنگ اے لائف۔ چلڈرن اسلامک آرگنائزیشن نے ایک خوبصورت مہم شروع کی ہے۔ CIO کا پیغام سادہ ہے، زمین اللہ کی امانت ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ہر بچہ ایک پودا، ہر گھر ایک باغ۔ آج جو بیج ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں سے بوئیں گے وہ کل سایہ، پھل اور خوشبو بن کر ہمیں لوٹائے گا۔ درخت صرف لکڑی نہیں، وہ سانس ہیں، وہ زندگی ہیں۔ اپنے بچوں کو ہاتھوں میں کتاب کے ساتھ پودا بھی تھمائیں، ان کے ذہن میں علم اور دل میں زمین کی محبت اگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت قائم ہو رہی ہو
اور کسی کے ہاتھ میں پودا ہو تو اسے لگا دے۔ مسند احمد۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔